اگر آپ نے ہم ٹی وی کا ڈرامہ داستان نہیں دیکھا تو ضرور دیکھیں، بلکہ اگر آپ ٹی وی ڈراموں اور فلموں کو ناپسند کرتے ہیں تو بھی میں سجیسٹ کروں گا کہ کچھ وقت نکال کر یہ ڈرامہ ضرور دیکھیں۔ اور وہ لوگ جو ٹی وی پروگرام، ڈرامے یا موویز دیکھنے کے شوقین ہیں، ان سے میں کہوں گا کہ وہ خود بھی یہ ڈرامہ دیکھیں اور اپنے سب گھر والوں کو بھی دکھائیں۔ بلکہ میرا بس چلے تو میں پاکستان کے تمام سکولز اور کالجز کے طلبہ و طالبات پر لازم کر دوں کہ وہ یہ ڈرامہ ضرور دیکھیں۔ اور میری تجویز ہے کہ جیسے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ترکی کے شاندار ڈرامے دریلس ارطغرل کو پاکستان کے قومی ٹیلی ویژن پر دکھانے کا حکم جاری کیا ہے، ایسے ہی ہم ٹی وی کا یہ ڈرامہ داستان بھی قومی ٹیلی ویژن پر دکھایا جائے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اس ڈرامے کو دیکھنے کی اتنی تاکید کیوں کر رہا ہوں؟ تو سنیے کہ یہ ڈرامہ دراصل تحریک پاکستان کے حالات و واقعات کی صحیح تصویر کشی کرتا ہے۔ اس ڈرامے کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ تحریک پاکستان میں عام مسلمانوں، بالخصوص نوجوانوں کا کیا کردار تھا۔ مسلمانوں نے اس ملک کے لیے کیا کیا قربانیاں دی، ان پر کس کس طرح سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، ہجرت کرنے والوں پر کیا کیا قیامتیں ٹوٹیں، کیسے لاکھوں عورتوں کے سہاگ اجڑے، کیسے نوجوان بچیوں کی عصمتوں کے کباب بھونے گئے، کتنے دیے بجھے ہیں تو یہ چراغ چلا۔ یہ ڈرامہ ممتاز ناول نگار رضیہ بٹ کے ناول بانو سے ماخوذ ہے اور اسے سمیرہ فضل نے تحریر کیا ہے۔ ڈرامے کی 23 اقساط ہیں اور یہ 2010 میں نشر ہوا۔ بعد ازاں یہ انڈیا کے ایک چینل پر وقت نے کیے کیا حسین ستم کے نام سے اور MBC بالی ووڈ چینل پر عربی زبان میں بھی ٹیلی کاسٹ ہوا۔ عربی میں اس کا نام حب ابر حدود رکھا گیا، جس کا مطلب بنتا ہے سرحدوں سے ماورا محبت۔ ڈان نیوز کے ایک سروے کے مطابق یہ 2010 کا سب سے بہترین ڈرامہ اور دوسرے سروے کے مطابق ہائیسٹ ریٹڈ پاکستانی ٹی وی سیریز قرار دیا گیا۔ اس ڈرامے پر مس جویریہ نامی خاتون نے بہت اچھا بلاگ لکھا ہے جو انٹرنیٹ پر موجود ہے، جسے آپ گوگل کر سکتے ہیں، اور انہوں نے اس میں ٹھیک لکھا کہ اگر میرٹ پر دیکھا جائے تو اس ڈرامے کو آسکر ایوارڈ ملنا چاہیے تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ملک کے نامور اداکاروں اور اداکاراؤں نے اپنی شاندار اداکاری سے اس ڈرامے کے ایک ایک کردار میں جان ڈال دی، اور کئی مناظر ایسے آتے ہیں جو آپ کو مبہوت کر دیتے ہیں، آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں اور آپ کو رلا دیتے ہیں۔ یہ ڈرامہ بتاتا ہے کہ واقعی اس وطن کے ذرے ذرے میں قربانی کی داستان لکھی ہوئی ہے۔ ڈرامے کی ہیروئن سنم بلوچ نے بانو کا کردار ادا کیا ہے اور ان کا تعلق بھارتی پنجاب کے شہر لدھیانہ سے دکھایا گیا ہے۔ آزادی کے اعلان کے ساتھ ہی اس پر قیامت ٹوٹ پڑتی ہے، اس کے قریب ترین عزیز اس کی آنکھوں کے سامنے شہید کیے جاتے ہیں، اس کی بھابھی اپنے پیٹ میں موجود بچے سمیت جام شہادت نوش کرتی ہے، خود اس کو ایک سکھ اٹھا کر لے جاتا ہے اور زبردستی اس سے شادی کرتا ہے، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے بچے کی ماں بنتی ہے، بہت ظلم سہتی ہے، لیکن بالآخر وطن کی محبت اسے پاکستان کھینچ لاتی ہے اور اس کا اس دھرتی پر پہنچنے کا خواب پورا ہو جاتا ہے، جس کے بارے میں وہ سوچا اور کہا کرتی تھی کہ وہ میرا گھر ہے، میری جنت ہے، میرا پاکستان ہے۔ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنے ذرائع ابلاغ کو استعمال کرتے ہوئے جدید طرز کے ایسے ڈرامے اور فلمیں بناتے جن کے ذریعے ہم اپنی نسلوں کی فکری تربیت کرتے، ان کی کردار سازی کرتے، ان میں شعور پیدا کرتے، ان میں مثبت فکر و عمل پیدا کرتے، ان میں ایمان کی حرارت پیدا کرتے، ان کو اقبال کا شاہین اور اسلام کا سپاہی بناتے، ان کو دو قومی نظریے سے روشناس کراتے، اور ان کو بتاتے کہ یہ وطن ہمارے بڑوں نے کتنی اور کیسی کیسی قربانیاں دے کر حاصل کیا، اور اس کو تو ہم نے جناح کے ویژن کے مطابق اسلام کی تجربہ گاہ بنانا تھا، لیکن ہم کدھر کو چل پڑے، کیوں کر بھٹک گئے ہیں، ہم نے نشان منزل کیوں کر کھو دیا ہے۔ قدم قدم کتنے زخم کھا کر وفا ہوئی کامیاب، لیکن وفا کا پایا صلہ جو ہم نے وہ بے وفاؤں کے کام آیا۔ ہمارے پاس اب دھرا ہی کیا ہے، نہ رخت جادہ نہ زاد منزل، جو راہزنوں سے بچا لیا تھا وہ رہنماؤں کے کام آیا۔
اس وقت ہمارے معاشرے میں جو بے چینی ہے، اخلاقی اور مالی کرپشن ہے، معصوم بچیوں کے ساتھ درندگی کے واقعات ہیں، چوری اور ڈاکہ زنی ہے، ہر شخص پریشر کوکر بنا پھرتا ہے، اچھے خاصے پڑھے لکھے طبقات کے لوگ مار کٹائی کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا فقدان ہے، دین سے دوری ہے، شعور و آگہی کی کمی ہے۔ یہ کمی ہم اپنے ذرائع ابلاغ اور اچھے ڈراموں اور فلموں کے ذریعے پوری کر سکتے تھے۔ داستان جیسے پاکستانی اور درلس ارطغرل اور کرولش عثمان اور مہمیت جیسے ترکی ڈراموں کے ذریعے۔ خدا کرے کہ ہمارے وطن کے ارباب علم و دولت کو سمجھ آئے کہ اس دور میں ایک جنگ میڈیا کے محاذ پر بھی لڑنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو پاک لوگوں کی سرزمین بنانے کے لیے، جناح اور اقبال کا پاکستان بنانے کے لیے، مدینہ ثانی بنانے کے لیے۔ آخر پر داستان کی ٹیم مومنہ درید، فرحان عالم، سمیرہ فضل اور حسام حسین کو مبارکباد اور ان کے لیے بہت سی دعائیں۔ اپنی بات کا اختتام اقبال کے ان اشعار کے ساتھ کرتا ہوں جن کو اس ڈرامے داستان کے ہیرو فؤاد خان اور ان کے ساتھی نے اس ڈرامے میں پڑھا تو سن کر مزہ آ گیا۔ جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، تو کر لیتا ہے یہ بالو پرے روح الامی پیدا۔ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ IM TV کے اگلے پروگرام میں پھر بات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں۔